السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر سے سمپل پاکستانی چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن یعنی ویکنڈ پہ ہمیشہ سے فیملی ممبرز کا ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ اسپیشل کیا جائے۔ تو جی جناب، آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان سی، سادہ سی میں اور بہت ہی مزیدار ریسیپی۔ جی جناب، آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں تہاری۔ تہاری چونکہ چاولوں کی ڈش ہے تو اس کے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے لیے ہیں 1 کلو چاول۔ انہیں ہم نے دھو کے اور بھگو کے رکھ لیا ہے۔ ہم نے تقریباً آدھا کلو آلو لے کے انہیں چھیل کے مناسب سائز میں کٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آلو کے علاوہ جو ہم لیں گے تقریباً 2 درمیانے سائز کی پیاز ہم نے کاٹ لی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 عدد ٹماٹر اور 4 سے 5 عدد ہری مرچ ہیں۔ اس کے علاوہ گرم مسالہ کے جو اس میں اجزاء شامل ہوں گے، تقریباً ہم نے 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ زیرہ لیا ہے، تیز پات 3 پتے، بادیان کے پھول 3 عدد، چھوٹا کھانے کا چمچ ہم نے کالی مرچ لی ہے، 8 سے 10 عدد لونگے اور دار چینی 2 بڑے ٹکڑے۔ اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے، 1 کھانے کا چمچ ہلدی، 1 کھانے کا چمچ سرخ مرچ، 1 کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر اور نمک حسب ذائقہ۔ اس کے علاوہ چاولوں کو پکانے کے لیے ہم لیں گے تقریباً 1 کپ کوکنگ آئل۔ جی تو جناب، یہ ہمارے تمام انگریڈینٹس تہاری بنانے کے لیے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو۔ جی اب ہم آغاز کر چکے ہیں اپنی ریسیپی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوکنگ آئل گرم کر رہے ہیں، تقریباً جو ہم نے 1 کپ لیا تھا۔ اب اس میں ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں پیاز۔ پیاز کو اب ہم اچھی طرح فرائی کریں گے۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے، بلکہ اب لائٹ براؤن بھی ہو چکی ہے۔ پیاز اب لائٹ براؤن ہو چکی ہے تو اس میں ہم نے شامل کر دیے ہیں تمام خشک مسالہ جات، جس میں تیز پات، بادیان کے پھول، زیرہ، کالی مرچ اور لونگے شامل ہیں۔ ان کو ڈال کر ہم ہلکا سا کڑکڑائیں گے اور اس کے بعد ہم نے شامل کر دیا ہے تقریباً 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اسے ہلکا سا فرائی کر لینے کے بعد اب ہم مزید شامل کرنے جا رہے ہیں اپنی ریسیپی میں 2 عدد ٹماٹر۔ ٹماٹر ڈال کر ان کو آہستہ آہستہ تمام مسالہ جات کے ساتھ ہم فرائی کر رہے ہیں۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پیاز براؤن کرنے کے بعد ہم نے تمام کچھ مسالہ جات اس میں شامل کیے، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اور ٹماٹر ڈال کے فرائی کیا۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور اس میں اب ہم نے شامل کر دی 1 چمچ سرخ مرچ، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ دھنیا پاؤڈر اور حسب ذائقہ نمک۔ تمام مسالہ جات ڈال کے اچھی طرح ہم اس کو فرائی کرتے ہوئے شامل کر لیں گے۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں تمام مسالہ جات، تمام اجزاء شامل کر کے ہم نے بھونا تو تقریباً تہاری کا مسالہ تیار ہو چکا ہے۔ تہاری کا مسالہ تیار کر کے جب اسے اچھی طرح ہم بھون لیں گے
اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے ہماری ریسیپی کا مین انگریڈینٹ آلو۔ تقریباً آدھا کلو آلو ہم نے مناسب سائز میں کاٹ کر اس میں شامل کر لیے ہیں۔ اب آلو سمیت اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے۔ آلو تہاری کا مین انگریڈینٹ اسی لیے ہے کیونکہ ہمیشہ سے آلو کی تہاری کھائی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ بہت ہی سادہ، بہت سمپل سی ریسپی ہے، کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام ویورز کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی۔ آلو ڈال کے ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے۔ اب اس میں ہم تقریباً 4 سے 5 عدد ثابت ہری مرچیں درمیان میں کٹ لگا کے اس میں شامل کر دیں گے۔ ان تمام آلوؤں کو، مرچوں کو اور مسالے کو اچھی طرح سے ہم فرائی کرتے ہوئے مکس کر لیں گے۔ ساتھ میں ہلکا سا پانی بھی شامل کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے۔ جی ویورز، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلوؤں کو مسالے کے ساتھ ہم نے ڈال کے 10 سے 15 منٹ تقریباً فرائی کیا، اور فرائی کرنے کے بعد کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے۔ اور جب 10 سے 15 منٹ تک ہم فرائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم تقریباً 4 گلاس پانی شامل کر دیں گے۔ پانی شامل کرنے کے بعد اب اس میں ہم آلوؤں کو تقریباً 15 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جی ویورز، اب تقریباً 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ ہم چیک کرتے ہیں کہ آلو ہمارے گل چکے ہیں کہ نہیں۔ تقریباً 4 سے 5 گلاس ہم نے پانی ڈال کے آلو گلنے کے لیے چھوڑے تھے، اور جی بالکل آلو ہمارے گل چکے ہیں۔ اور آلو گل چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب چاول ڈالنے کا وقت آ چکا ہے۔ تقریباً 1 کلو چاول کی ہم تہاری بنا رہے ہیں۔ چاول اب ہم اس میں آہستہ آہستہ شامل کرتے جائیں گے۔ چاول بھی ہم نے تقریباً دھو کے 1 گھنٹہ تک بھگو کے رکھے ہیں، اور چاول اس میں جب ہم شامل کریں گے تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی تھوڑا سا، پانی کی کمی نہ ہو، بلکہ پانی جو ہے چاولوں سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس میں ہم چاول شامل کر رہے ہیں۔ جی ویورز، تقریباً چاول ہم اس میں سارے شامل کر چکے ہیں۔ 1 کلو چاول ہیں، اور آپ پانی کی مقدار بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی مقدار بالکل مناسب ہے، یعنی چاولوں سے زیادہ ہے۔ اب ہم جو ہیں ان چاولوں کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ جی ویورز، تقریباً 5 منٹ گزر چکے ہیں۔ چاولوں کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے چاول دم لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جی بالکل چاولوں کا پانی تو تقریباً خشک ہو چکا ہے، اور اس میں ہمیں بلبلے سے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چاول دم کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جی ویورز، اب تقریباً 15 منٹ گزر چکے ہیں، اور 15 منٹ کے لیے ہم نے اپنے چاولوں کو دم پہ رکھا تھا، اور اب ہماری تہاری بالکل ریڈی ہو چکی ہے جناب۔ بہت پرفیکٹ بنی ہے ہماری آج تہاری، اور اب ہم اپنی تہاری کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈش آؤٹ کر چکے ہیں تہاری کو، اور اس کے ساتھ ہم نے سرو کی ہیں چکن کباب۔ اس کے علاوہ ہم نے ساتھ سمپل سا زیرے کا رائتہ بھی بنایا ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی، بہت ہی ڈیلیشیس، بہت سمپل ہے پکانے میں بھی اور کھانے میں بھی۔
تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی، ہماری آج کی ڈش کیسی لگی ہے جناب۔ اور لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔